سوشل میڈیا اور جتنے میرے مہمان گرامی میرے ساتھ اسٹیج پہ تشریف فرمائیں اور جتنے میرے بہن بھائی میری بچیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان پیدا کیا اور انسانوں میں بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے پیدا کیا۔ بھائیو، آپ صاحبان کو، آپ حضرات کو، بیچ میں میری بچی بھی بیٹھی ہے، تکلیف زحمت دی ہے اس لیے کہ کچھ دل کی دو چار باتیں میں خود بھی آپ سے کر لوں اور پھر ہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے میرے دائیں ہاتھ پہ میرے بھائی تشریف فرما ہیں کہ یہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر لیں گے، اور پھر میری بائیں سائڈ پہ جو حضرات تشریف فرما ہیں یہ اپنی اسی طرح 5-10 سیکنڈ میں بات مکمل کر لیں گے، 20 سیکنڈ میں۔ آپ کو زحمت دینی اس لیے دی ہے، زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ الیکشن کو بہت کم وقت رہ گیا ہے اور الیکشن کمپین کا آج ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رات 12 کے بعد ختم ہو جائے گی، تو آج آخر دن ہے، لاسٹ ڈے ہے الیکشن کمپین کا۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ دوستوں نے سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے یا دینی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے میں جو الیکشن کر رہا ہوں آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے PKBیاسی سے آزاد حیثیت سے، جو کہ وکٹ میرا نشان ہے، انتخابی نشان میرا وکٹ ہے، انشاءاللہ تعالی الرحمن خدمت کے جذبے سے سامنے آیا ہوں۔ خدمت وراثت میں ملی ہے، خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکومت اختیارات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ منتخب ہو کر آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی الرحمن خدمت اپنا ایک ایمان کا حصہ ہے، اس طرح کروں گا کہ عبادت سمجھ کر انشاءاللہ تعالی الرحمن میں خدمت کروں گا۔ میرے بھائیوں، منشور ہمارا آپ صاحبان کو مل چکا ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی الرحمن سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ میرے پاس تقریباً میرے حلقے میں 23 لیبر روڈ ہیں، اس میں ایک لیبر روڈ جو آتی ہے سردار احمد جان قانونی، اس میں بڑی انٹرسٹڈ بات ہے۔ میں وہاں پہ ایک کارنل میٹنگ کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک تقریباً 2.5-3 سال کی بچی تھی، اس کا نام تھا مشال قادر۔ اس نے مجھے تحفے کے طور پر گلدستہ پیش کیا اس بچی نے۔ تو پھر مجھے اس کے والد نے بتایا کہ اس بچی نے، اس کو جو پاکٹ منی ملتی تھی اس پاکٹ منی سے اس بچی نے پیسے جمع کر کے اور صبح اپنی والدہ کو دیے ہیں کہ طارق انکل آ رہے ہیں میرے لیے گلدستہ بنواؤ، میں ان کو گلدستہ پیش کروں گی۔ میں نے اس بچی کا پیار، اس بچی کا خلوص اور اس کی فراخ دلی دیکھی کہ چھوٹی سی بچی بہت بڑا گلدستہ مجھے دیا۔ تو میرے منشور میں یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن سب سے پہلے ہمارا ایمان تو ختم نبوت پہ ہے، تو میرا یہ ہے کہ ہم نے لیڈیز کے لیے جو کام کرنا ہے، تفصیل آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو عبدالرؤف دے گا، ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن ہم نے ہر لیبر روڈ سطح پر
سینٹر بنانے ہیں. اس سینٹروں میں لیڈیز مدرسے بھی ہوں گے اور وہاں پہ جتنا سٹاف ہوگا ٹیچر حضرات میری وہ بھی لیڈیز ہی ہوں گی. اس علاقے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں میں نے انشاءاللہ تعالی الرحمن اپنے ذاتی جیب سے اپنے ذاتی فنڈ سے انشاءاللہ تعالی الرحمن مشال کے نام پر مشال قادر کے نام پر وہاں پہ میں سینٹر بھی بناؤں گا اور مدرسہ بھی بناؤں گا سردار احمد جان کالونی میں, اور اس کا نام ہوگا مشال قادر کے نام سے. وہ انشاءاللہ تعالی الرحمن اس بچی کے نام سے, یہ میری طرف سے اس علاقے کو اور اس بچی کو یہ تحفہ ہوگا میرے اپنے ذاتی فنڈ سے انشاءاللہ تعالی الرحمن. دوسرا میرے بھائیوں, ضرورت جو میں ذاتی کرنا ہے میں ورث کر رہا ہوں. دوسری جو ضرورت ہے وہ لیبر ہوٹ ہماری جو ہے حسین آباد, اس میں پولیس پوسٹ کی اشد ضرورت ہے. اس کے لیے میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی الرحمن پلاٹ بھی میں خود دوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں اپنے خرچے پر بنا کر پولیس کو وہ پولیس پوسٹ حوالے کروں گا محلہ اسلام آباد, حسین آباد اور نشتر آباد کے لیے انشاءاللہ تعالی الرحمن. یہ انشاءاللہ تعالی الرحمن میرے اپنے ذاتی ارادے ہیں اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کرے گا مجھے مولا کریم خدمت کا موقع دے گا انشاءاللہ تعالی الرحمن 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی الرحمن. اللہ سے امید ہے کہ کامیابی اللہ پاک دے گا مجھے انشاءاللہ, کیونکہ میرے حلقے کی عوام جس قسم سے پیار کر رہی ہے تو وہ الحمدللہ بھائیوں کو سب کو معلوم ہے, میڈیا والوں کو. تو انشاءاللہ تعالی الرحمن انہوں نے 8 تاریخ کو مجھے ووٹ دینے ہیں. اب میں سپیکر دیتا ہوں آگے ہمارے عوامی مسلم لیگ سے جو ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں وہ اپنی بات کریں گے. جیسے میں پہلے عرض کی ہے کہ یہ سب بھائی میرے ساتھ, میں آزاد حیثیت سے الیکشن کر رہا ہوں اور الحمدللہ آزاد ہوں. وکٹ میرا نشان ہے, میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, لیکن میں تمام حباب بھائی بہن بھائیوں کا دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اور میرے ساتھ PK82 میں انہوں نے اپنا پورا تعاون کا اعلان کیا ہوا ہے. تو جو اپنی بات ہے یہ ہر بھائی 20 سے 30 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کرے گا. مہربانی. میرا نام ارشد حسین ہے جی. میں 8 سال صوبائی صدر تھا جی عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی طرف. میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے کوئی. ہمارے پشاور کی بدقسمتی ہے, یہ صوبے کا کیپٹل ہے, مگر بدقسمتی ہے اس پہ کسی وزیر اعلیٰ نے توجہ نہیں دی, حالانکہ اس کا انتخاب یہیں سے ہوتا تھا. ہم خوش ہیں دیگر شہر آباد میں, اچھی بات ہے, مگر پشاور کی محرومیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ یہاں کے مسائل, یہاں کے تعلیمی مسائل, لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل, بلدیات کے مسائل دیکھیں کہ گمبھیر مسائل ہیں. دیگر مسائل گنتے گنتے بات بڑی لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے وہ ایسے آیا ہے لینے کے لیے, پشاور کو دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو کیوں نہ ہم ایسی ہستی کا انتخاب کریں جو پشاور کو دے, اپنی جیب سے بھی دے, حکومتی جو فنڈ ہیں وہ بھی لگائے, وہ گھر لے کے نہ جائے. تو اسی نظریے کے تحت, اسی مقصد کے تحت ہم نے ملک طارق اعوان صاحب کا انتخاب کیا ہے. ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے, بھرپور ان کے لیے جدوجہد کریں گے. اس لیے کریں گے کہ کل کو ہم ان کو ہاتھ سے پکڑ کے
اپنے یہ سارے کام کروائیں گے انشاءاللہ. جو جائز کام ہے، جو عوام کے مہربانی کام ہے، جو خدمت کے جذبے سے مہربانی. سرشار کام ہے. شکریہ. تو میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ قوم پرستی کا مظاہرہ کریں. ہند کو مہربانی. اب ایک ہے اس شہر کی. مہربانی. تو کائنڈلی اس بات کو توجہ سے سنیں. میری سب لوگ بات ویجیلنٹ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں مہربانی. کہ یہ لوگ لوٹتے رہے ہیں، اس پشاور کو لوٹتے رہے ہیں، پشاور کے فنڈ کہیں اور استعمال ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تھینک یو. ہر جگہ کا فنڈ ہر جگہ استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں احسان عارف خان ہند کوان تحفظ فاؤنڈیشن ڈی آر سی امن جرگے کا صدر ہوں. ہماری انشاءاللہ تمام ہند کوان فاؤنڈیشن کی بھرپور کوشش یہی ہے کہ ہم ملک طارق اعوان کو آزاد حیثیت سے کامیاب بنائیں. ہم انشاءاللہ. ملک طارق اعوان صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میری اہل پشاور سے یہی ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے خدمت کو ووٹ دینا ہے تو برائے مہربانی آپ سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ ملک طارق اعوان آزاد حیثیت سے کامیاب بنائیں. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. تنظیم الاعوان ڈسٹرکٹ پشاور جانب میں نائب صدر ملک محمد رضوان. ہماری طرف سے بالکل حمایت ملک طارق اعوان صاحب کا ہے جو آزاد امیدوار ہیں 82 سے. مہربانی. تھینک یو. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان میں نوں دے جی جماعت اسلامی سره د تعلق ساتلو زرپی کې بحثی ملک طارق اعوان صاحب سره شمولیت کو دي نو اندر لپاره موږ به انشاءالله د هر څنګه سپورټ هم کوو او ورته سم قسمت کوو انشاءالله. رکشا یونین صدر. رکشا یونین صدر ہیں جی فقیر آباد بادارم صدر ہیں اور تمام رکشا یونین صدر ہیں. موږ انشاءالله خپل پورا مرستا ملک طارق اعوان سره کوو انشاءالله. ډیره مهرباني جی. ډیره مهرباني. السلام علیکم. اللہ کے جلال کے ٹی سے تعلق کرتا ہوں اور اتفاق سے طارق اعوان. مہربانی. ضرور یوتھ کو ظفراللہ خان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے وقت فاصفائی سر ہم نتیجے بحث تھی کہ ملک طارق اعوان اس کو حمایت اعلان کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ فل سپورٹ بھی کرو اور پارٹ طارق پانی بورڈ تو مسلم لیگ سے اپنا کب خدمات ٹوٹ بھی ابورڈ ٹوٹ پہنچی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ملک اعوان ہے، نائب صدر ہوں اور تنظیم الاعوان پورے گلبہار کا بھی میں صدر ہوں. اور میں اپنی پورے ٹیم کی طرف سے جو الحمدللہ یہاں پہ سارے میری ٹیم اپنے موجود ہیں، جمال عاجی صاحب اور قریشی صاحب اور سارے بلال جان صاحب باقی ساتھی بھی، سب کی طرف سے مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اور آپ سب بھائیوں کے سامنے اور سب میڈیا والے بھائیوں کے سامنے اس رب کی فضل و کرم سے میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحاج ملک طارق اعوان صاحب ہمارے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مہربانی جی. تو نہ آگے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرحمن فاروقی، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات سنی رابطہ کمیٹی پاکستان. سنی رابطہ کمیٹی پاکستان کے قائد مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب کی ہدایت میں پشاور کی سماجی، سیاسی اور دینی شخصیت اور دینی اداروں کے ساتھ سماجی ان کی جو کاوش ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور قائد مرکزیہ کی طرف سے ملک طارق اعوان صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی شورا کے اجلاس میں کہا ہوا ہے انشاءاللہ ہم ملک صاحب کے ساتھ ہیں، ہر شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحاج ملک طارق اعوان صاحب کا تمام کاروان اور تحفظ ختم نبوت کی طرف سے الحمدللہ علماء، مشائخ اور تمام مفتیان کرام ختم نبوت کی جانب سے الحمدللہ ہم الحاج ملک طارق اعوان صاحب کے جانی اور مالی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابو بکر یوسف زینام، میرا اشاعت و توحید و سنہ مذہبی جماعت ہے.
ज़िले तर्जुमान की हैसियत से यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मलिक तारिक आवान साहब उनकी हम हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारे और साथियों का वोट अलहाज मलिक तारिक आवान का होगा। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम हाज़रीन का, कि इतने कीमती वक्त में से, यकीनन आज कैंपेन का 2024 के इलेक्शंस की कैंपेन का आखिरी दिन है और इतने कीमती वक्त में से आप सब ने हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बातें होगी, मैं मंशूर के ऊपर फ़ौरन आना चाहूँगा और मंशूर बयान करना चाहूँगा जो कि हमारा पीके बहासी के अवाम के लिए खुसूसन अपना मंशूर है। हमारे मंशूर का पहला नुक्ता यकीनन ये है कि उलमाए कराम की मुशावरत से अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना और ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करना, जिसमें कायदियानियत के ख़िलाफ़ जंग जद्दोजहद शामिल है। और क्योंकि हमारा ये नारा है कि हम हर किसी की खिदमत करना चाहते हैं सिवाय कायदियानी के। इसके साथ साथ चूँकि बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई का एक बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसी तरतीब इंशाअल्लाह बनाने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर अवाम ने मौका दिया, जो कि मिलेगा इंशाअल्लाह। नौजवानों को बग़ैर सूद के आसान इक़सात पर कर्ज़ हसना फ़राहम करने के लिए भरपूर इक़दामात उठाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए बेरोज़गारी के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑनलाइन कारोबार की सहूलत फ़राहम करेंगे और हर नेबरहुड काउंसिल की सतह पर छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर उनको बाकायदा तरबियत दी जाएगी। हल्के में गैस और बिजली की लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए, उसके ख़ात्मे के लिए और उसमें कमी के लिए, खातिर खा कमी के लिए भरपूर इक़दामात करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ पर है कि हमारे यतीम बच्चे या हमारे वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, उनके लिए कोई भूखा ना सोए मराकज़ और यतीम खानों का बाकायदा क़याम इंशाअल्लाह। हल्के में बच्चियों की, ख़वातीन की तालीम, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के लिए भरपूर इक़दामात उठाना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ख़वातीन एक मुआशरे को बेहतर बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन को आसूदा हाल बनाने के लिए एक तो ऑनलाइन कारोबार की सहूलत इंशाअल्लाह ख़वातीन को भी देंगे पढ़ी लिखी, और फिर जो हमारी माएँ बहनी पढ़ी लिखी नहीं है या जो इंटरनेट को, मोबाइल को नहीं समझती, उनके लिए छोटे छोटे मुख्तलिफ सेंटर्स का क़याम जहाँ पर उनको बाकायदा काम करने की तरबियत दी जाएगी। अपने हल्के में खेल कूद के मैदान भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, हमारे लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है जो कि बापर्दा तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, तो एक फ़ैमिली पार्क का क़याम हमारे मंशूर में शामिल है। अपने हल्के में पहले से मौजूद स्कूल्स और कॉलेजेस को अपग्रेड करना, उनकी अपग्रेडेशन और फिर हस्बे ज़रूरत मज़ीद स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में शामिल है। एक और बहुत अहम इशू जिस पर बात पहले भी हुई, यहाँ पर हमारे इलाके में पखा गुलाम में, काजी कले में, सरदार मजान कॉलोनी में पुलिस चौकियों को थाने का दर्जा देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और फिर नेबरहुड काउंसिल में वाक़िया, नेबरहुड काउंसिल हुसैनाबाद में वाक़िया मोहल्ला इस्लामाबाद में पुलिस चौकी का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसका ऐलान मलिक साहब ने किया कि वो ज़ाती ज़मीन फ़राहम करेंगे उस चौकी के लिए और बना कर भी देंगे इंशाअल्लाह। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, चूँकि पुलिस हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में मज़ीद नफरी और फंड्स के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। अपने हल्के में इलाज की, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए छोटे BHUs, छोटे यूनिट्स, छोटी डिस्पेंसरियों का क़याम ज़रूरी है, वो करेंगे इंशाअल्लाह। हल्के में मौजूदा नहरी निज़ाम को अपग्रेड किया जाए, इसके लिए भरपूर इक़दामात उठाएंगे और फिर नहरी निज़ाम के ऊपर छतें डालकर इनको ओपन हुजरों का नाम दिया जाएगा, जहाँ पर खुली कचहरी लगाई जाएगी, जहाँ पर लोगों के मसले मसाइल सुने जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा इशू जिस पर मैंने पर्सनली बहुत काम किया, मंशियात के ऊपर, मंशियात के लिए भरपूर इक़दामात उठाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि अपने हल्के को कम अज़ कम हम मंशियात की लानत से पाक कर सकें। ऐसे हमारे भाई हैं, मज़लूम हैं, जो कि अदालतों में इस वजह से, जेलों में इस वजह से होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मज़लूम भाइयों के लिए ऐसी तरतीब बनाना कि उनको अदालती केसों में मुफ्त सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, वकला की बाकायदा काबीना उनके लिए तश्कील की जाएगी मलिक तारिक आवान कारवां की जानिब से।
حلقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور دینی مشوروں کے لیے علماء کرام، سماجی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دینا، جس کے ذریعے ذاتی اختلافات ختم ہو سکیں تاکہ امن کا فروغ آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ہماری ترتیب میں یہ بھی شامل ہے کہ انشاءاللہ ایسی ایک ترتیب جو سیف سٹی کے نام سے جو ترتیب اکثر شہروں میں ہے، اس پر انشاءاللہ باقاعدہ کام کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے لوکل مسئلے مسائل ہیں ان پر باقاعدہ کام کیا جائے۔ گلیوں کا، نالیوں کی اپگریڈیشن کا بہت بڑا یہاں پر ایشو ہے، ہمارے یہاں پر انفراسٹرکچر کا نظام درہم برہم ہے، اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور کام کرنا تاکہ ہمارا حلقہ، ہمارے لوگ آسودہ حال بھی ہو سکیں اور ہمارے لوگ بہتر زندگی بھی گزار سکیں۔ اور اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو پی کے بہسی کو اپنا ٹینیور گزرنے کے بعد پی کے بہسی خیبر پختونخوا کا ماڈل حلقہ انشاءاللہ قرار دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ سب کا۔ صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کا منشور ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی سیاسی جماعت کا وہ سیاسی منشور آزاد امیدوار کا نام، آزاد امیدوار کو ایک دو وعدے کرتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ جیت بھی جائیں تو آزاد حیثیت میں یہ تقریباً 15-16 نکات ہیں، اس پہ عمل درآمد کروا سکیں؟ مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن کام ہوگا، کام کروانے والا ہو تو کام ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن BRT گزارنے کی جگہ نہیں تھی، گزارنے والے نے گزار دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی الرحمن ہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو جاتے ہیں، آپ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت کریں گے؟ دعوت کسی پارٹی سے آئے آپ کو، کیونکہ 3 دن کے اندر اندر سیاسی پارٹی میں شمولیت، تو کتنی آزاد حیثیت میں ہی اپنا کردار ادا کریں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ عوام سیاسی لوگوں سے خفا کا الفاظ استعمال کروں یا بالکل دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ آپ بھائیوں کو سب کو معلوم ہے، میں نہیں کہتا، سیاستدان خود ایک ایک کو کہتا ہے چور، دوسرا دوسرے کو کہتا ہے چور، تو آج تک ہمیں عوام کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان میں سے چور کون ہے اور ان میں سے صاحب کون ہے۔ انشاءاللہ تعالی الرحمن جیسے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آ چکا ہے کہ آنے والا وزیر اعظم آزاد بھی ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی الرحمن مجھے اللہ سے امید ہے کہ آنے والی خیبر پختونخوا کی حکومت آزاد بھی ہو سکتی ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ میں تہ دل سے جتنے میرے میڈیا والے بھائی آئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی